سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو ہرگز نہیں بخشیں گے، وہ شرک ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ جس کی مغفرت ہو سکے گی، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے اور اگر چاہیں گے تو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز روزہ، اعمال میں کوتاہی والا گناہ ہے، ظلم ہے، معاف ہو سکتا ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، وہ حقوق العباد والا ظلم ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں تب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے اور اس کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا۔ اچھی طرح سمجھو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو مخلوق کو عبادت یا محبت یا تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا۔ خود مشرکین جب جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت کے ان کے الفاظ ہے کہ وہ کیا شرک کرتے تھے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یعنی خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم نے تم کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا۔ اپنے بتوں کو، معبودوں کو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا کیا تھا؟ کہ ہم نے تم کو رب العالمین، اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے جو پتھر ہیں، ان پتھروں نے اس جہان کے، یہ لوگ اس جہان کے خالق و مالک ہے، آسمان و زمین انہوں نے پیدا کیا، ایسا عقیدہ نہیں تھا اور یہ شرک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں یا محبت میں، تعظیم میں اللہ کے برابر قرار دے دیا تھا۔ مانتے تو اللہ کو تھے کہ زمین و آسمان کا اور تمام انسانوں کا، مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی مشرک کیوں گردانے گئے، مشرک کیوں ٹھہرائے گئے؟ اس لیے کہ وہ عبادت میں، محبت میں یا تعظیم میں اللہ کے برابر ان معبودوں کو قرار دیتے تھے۔ یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب آپ اس کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھیں کہ مسلمان مانا کہ کہیں پر ماتھا نہیں ٹیکتا، شرک نہیں کرتا، اللہ ہی کو مانتا ہے کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے کہ نہیں؟ جیسے اللہ کی صفات کیا ہے؟ مخصوص صفات، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، روٹی روزی دینے والا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، پیچھے کا بھی دیکھنے والا، جاننے والا ہے، اور جو موجود ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ وغیرہ صفات جو ہے، کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ شرک ہے ان صفات میں۔ اب دیکھو مسلمان کو، آپ غور کرو کہ یہ صرف اللہ کو خالق سمجھتا ہے یا اور کسی کو خالق سمجھتا ہے؟ میرے باوا میرے لیے کافی ہے، میرے پیر صاحب میرے کافی ہے، یہ بچہ مجھے فلانے پیر صاحب نے دیا، فلانے باوا نے، میری ماں بیمار تھی اس کو اچھا کر دیا، فلانے نے فلانے کا واٹولہ کر دیا۔ اہل حق کہتے ہیں ہمارے شیخ بڑے تصرفات والے ہیں، بارش آنے والی تھی لیکن یہ اجتماع تھا اس لیے انہوں نے اپنے تصرف سے بارش روک دیا، دشمن حملہ کرنے والے تھے لیکن ہمارے شیخ نے اپنے تصرف سے دشمنوں کو ایسا کرنے سے باز رکھا، انہیں پسپا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اہل حق کے زبان سے بھی یہ باتیں نکلتی رہتی ہے۔ تو اللہ خالق ہے، دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رازق ہے، روٹی روزی کی بندش دور کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کسی نے ہماری روٹی روزی میں بندش ڈال دی ہے۔ ارے جب رازق اللہ ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ میں ہر ایک کو روٹی روزی دے کر رہوں گا، چاہے وہ رینگنے والا ایک معمولی سا جانور کیوں نہ، تو پھر کوئی کیسے روزی دے سکتا ہے اور کیسے روزی چھین سکتا ہے؟
اگر کسی کو مان رہے ہیں ایسا تو یہی ہے شرک کہ اللہ کی صفت میں اس کو شریک کر دیا۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے ابا ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں، میرے شوہر ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں، میرا بیٹا ہے مجھے کیا فکر ہے، وہ جو چاہے جو مانگو وہ لا کے دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ قادر مطلق کسی کو سمجھنا، فلانا ہے تو ممکن ہے، آج کل کا بہت بڑا ایک سلوگن ہے، ڈائلاگ ہے، فلانا ہے تو ممکن ہے، جبکہ اس کا ذلیل ہونا، وہ بھی اس کے ذلت سے اپنے آپ کو بچانا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، پہلے کسی کے خلاف چلتی ہے، پھر اللہ بدل کے کسی کے خلاف لگا دیتے ہیں، ہوا کو چلا دیتے ہیں۔ کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے کس طرف آگ لگانا ہے، ہوا جانتی ہے، سب کا نمبر آتا ہے۔ تو قادر مطلق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو قادر مطلق سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو یہ بھی شرک ہے اور اللہ کی صفت میں مخلوق کو شامل کرنا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو پیٹھ پیچھے کا ہے، پہلے ہو چکا یا ہونے والا ہے، اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو حاضر ہے اس وقت موجود ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایسا علم کسی کو ہے، ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ صرف اللہ کی صفت۔ کسی اور کو اگر میرے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں میرے پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نہ عبادت میں، نہ محبت میں، نہ تعظیم۔ تو مشرکین کا بھی یہی گناہ تھا، وہ آسمان و زمین کا یا اپنا انسانوں کا خالق نہیں سمجھتے تھے، پتھروں کو، لیکن اللہ کی صفات میں، عبادت میں، تعظیم میں، محبت میں شریک کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اکثر اس بیماری کا شکار ہے، توبہ کرے۔ چلیے۔